وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جو شخص ایمان لائے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جس شخص کا جتنا ایمان کامل ہو اتنا ہی وہ کامل مومن کہلاتا ہے۔ ایمان کامل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایمان کے ہر جز کو مکمل کرنا، اس میں کمال حاصل کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایمان کے کئی اجزاء ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی، صفائی، پاکیزگی، طہارت، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ شکر کرنا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ صابرین، صبر کرنے والے، صبر بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ خاشعین، خشوع اختیار کرنا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ زاہدین، زہد اختیار کرنے والے، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اسی طرح ایمان کے ایک بہت ہی عظیم جز ہے جس کا نام ہے توکل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، کسی اور پر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسباب پر، اللہ کے غیر کسی انسان پر، کسی اور ذی روح پر اعتماد کرنے کے بجائے، بھروسہ کرنے کے بجائے انسان محض اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ امید لگائے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کافی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ایک شریف النفس انسان جب دیکھتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس شخص کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے اور اس کا اعتماد ختم نہ ہو۔ اعتماد کو ختم کر کے، اعتماد کو توڑ کر یہ میرے بارے میں بد ظن نہ ہو جائے۔ یہ ایک عام شریف النفس بندے کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت یہ اعتماد ختم نہ ہو بلکہ یہ بحال رہے۔ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے تو انشاءاللہ ہمیں پورا پائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دکانداروں کو دیکھا، تاجروں کو دیکھا، مال فروخت کرتے ہیں تو اپنے اعتماد کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اعتماد قائم ہو جائے، اعتماد مضبوط ہو جائے، اعتماد بحال رہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اور مخلوق، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، وہ اس اعتماد اور اس بھروسے کا اتنا لاج رکھتے ہیں کہ اسے کسی صورت بھی ختم نہیں ہونے دیتے، تو جو مالک الملک ہیں، خالق الخلق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات،
جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید لگائے گا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے نامراد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے نامراد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اعتماد کیا، تو اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز کا معنی زبردست ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، غالب ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی طاقت والی ذات ہے کہ جس نے اللہ پہ اعتماد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل نہیں کریں گے۔ اور حکیم ہے، حکمت والے ہیں، تدبیر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جس بندے نے جس معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس بندے کے لیے بہترین تدبیر کریں گے۔ ایسی تدبیر کریں گے کہ انسان کی عقل حیران ہو جائے گی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ناکامیوں کے راستے سے کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، کسی اور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھ پہ توکل کرو، کسی اور پہ توکل نہ کرو۔ کسی اپنے عزیز اقارب میں سے، کسی دوست احباب میں سے کسی پر توکل نہ کرو، اسباب پر توکل نہ کرو، کسی اور پر توکل نہ کرو، بلکہ بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ رکھو۔ کیونکہ ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو اپنی مدد نصرت کے لیے، جن پر تم بھروسہ رکھتے ہو، جن پر امیدیں رکھتے ہو، جن پہ توکل کرتے ہو، وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ جس طرح تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، بالکل اسی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو محتاج پہ کیا بھروسہ رکھنا، محتاج سے کیا امید رکھنی، محتاج پر کیا اعتماد کرنا؟ تو حکم فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں، اعتماد اللہ تعالیٰ پہ کریں۔ یدبر الامر من السماء۔ تمام کاموں کی تدبیریں، تمام معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، آسمانوں سے۔ تمام معاملات کو سمیٹنا، نبھانا، سلجھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین کو مضبوط کرنا، پختہ کرنا، یہ توکل ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ ایک عظیم جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندوں سے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ میرے بندو، کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ تمہارے کاموں میں، تمہارے معاملات میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری فکروں میں، تمہارے دشمنوں کے لیے میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ میں کافی ہوں، پھر تم اور لوگوں سے کیوں امیدیں لگاتے ہو، ان سے کیوں ان پر اعتماد کرتے ہو، ان پہ کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب میں کافی ہوں تو پھر مجھ پر توکل کرو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج کے موسم میں مجھے امتیں دکھائی گئی تو میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ ان سے زمین کے نشیب و فراز سب بھر گئے، یعنی میری امت کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ تو جب ان کو میں نے دیکھا تو دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے محبوب، کیا آپ کو خوشی ہوئی اس بات سے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بہت کثرت ہے، تو کیا آپ کو اس سے خوشی ہوئی؟ عرض کیا جی ہاں خوشی تو ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مزید یہ بشارت سن لو، خوشخبری سن لو کہ ان تمام کے ساتھ 70,000 مزید آپ کی امت میں سے افراد ہوں گے جن کو ہم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کریں گے۔ بہت خوشی کی بات کہ یہ بھی اور ان کے ساتھ 70,000 مزید ایسے ہوں گے کہ جنہیں بلا حساب و کتاب ہم جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن دل میں سوال آیا کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ لگواتے ہوں گے، بیماری کی وجہ سے جسم پہ وہ آگ کے ذریعے داغتے ہیں نا، داغ لگاتے ہیں، تو اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ فرمایا جو نہ داغ لگواتے ہوں گے، نہ شگون لیتے ہوں گے یا بدشگونی لیتے ہوں گے۔ جیسے زمانہ جہالت میں وہ فالے نکالتے تھے، کبوتر پکڑ کے اڑایا، دائیں طرف گیا تو کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ٹھیک ہوگا، بائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے اس میں خیر نہیں ہے۔ تو بدشگونیاں لینا، بدفالیاں لینا۔ فرمایا نہ وہ داغ لگواتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، نہ منتر پڑھتے ہوں گے، جادو کرنا، تعویذات کرنا، داغے کرنا، یہ تمام جو عاملوں کا کام ہے۔ فرمایا نہ وہ منتر پڑھتے ہوں گے بلکہ وہ صرف اور صرف محض اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ ان چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوگا بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہم بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ حدیث سننے والوں میں سیدنا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو فوراً تڑپ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی یا اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں داخل فرما دیجیے۔ اتنے میں ایک اور شخص کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر لیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا ہے، یعنی ایک موقع تھا قبولیت دعا کا، تو اس نے پہل کر لی ہے، اب وہ موقع نہیں ہے، تو عکاشہ نمبر لے گیا ہے، عکاشہ کے لیے دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنین کو، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھیں۔ یہ جو توکل کا موضوع ہے یہ در حقیقت علماء طلباء کا موضوع ہے۔ عوام الناس ان باتوں کو اور ان کی گہرائی کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مشکل موضوع ہے، اہل علم ہی سمجھتے ہیں اور اس میں کمال بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے توجہ فرمائیں اور چند باتیں ہیں ان کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ ہماری زندگی کا رخ ٹھیک ہو۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے رزق دیتے ہیں جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اسے ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ پرندوں کو کیسے رزق ملتا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے جانور، کتنے چوپائے ایسے ہیں کہ صبح کو جو ہے خالی پیٹ جاتے ہیں، اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، اللہ کے بھروسے پہ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، جس طرح اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو، ان چوپایوں کو رزق عطا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں۔ لیکن اعتماد کا فرق ہے، بھروسے اور توکل کا فرق ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سب کی فریادیں سننے والے ہیں، سب کی دعائیں سننے والے ہیں اور سب کے حالات کو جاننے والے ہیں۔
یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری دعا کی طرف توجہ نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، سننے والے ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں، العلیم، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں، چوپایوں کو رزق عطا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق عطا کرتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اچھے طریقے سے حسن ادب کے ساتھ اس کی طلب میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے توکل سیکھنا ہو تو وہ کسان سے سیکھے۔ کسان کے پاس ایک بوری بیج ہوتا ہے تو اسے وہ زمین میں پھینک دیتا ہے۔ ظاہر تو یہ کہتا ہے کہ ایک بوری دانہ غلہ اس کے پاس موجود ہے، صرف ایک ہی ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے اپنا گزر بسر کرے، لیکن یہ اس کو بھی اٹھا کے زمین میں پھینک دیتا ہے۔ اب زمین میں پھینکنے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے بیج وہیں بوسیدہ ہو جائے، خراب ہو جائے، مٹی بن جائے، لیکن اس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ میری محنت کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ مجھے اس بیج کے ذریعے کئی گنا بڑھا کر عطا کریں گے۔ فی سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بال کے اندر جو ہے 100 دانے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے وہ اپنا بیج زمین پہ ڈال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کافی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دانے سے کومپل نکالتے ہیں، پودا بنتا ہے، خوشہ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ دانے لگتے ہیں اور کئی بوریاں دانے اور غلہ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ہم اپنے معاملات کو کیا کریں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص چاہے کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں، بہت بڑا مالدار بن جاؤں، تو وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے نہیں بنے گا کہ صبح شام دن رات ڈے نائٹ اوور ٹائم سارا وہ لگا رہا ہے کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں گا۔ فرمایا ایسے وہ مالدار نہیں بنے گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، بلکہ فرمایا کہ جو اس کے سامنے ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کی نسبت اس پر زیادہ بھروسہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سامنے اپنا مال پیسہ ہوتا ہے، اپنی مشینیں ہوتی ہیں، اپنی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کا اعتماد اس پہ ہوتا ہے کہ یہ چلیں گی تو ان سے آمدنی آئے گی، ان سے سب کچھ آئے گا۔ فرمایا جو اس کے سامنے ہے اس کے وسائل اور اسباب، ان پہ اتنا اعتماد نہ رکھے، اس سے کہیں بڑھ کر ان اسباب کے مالک پہ بھروسہ رکھے تو وہ مالدار ہو جائے گا۔ چنانچہ توکل والوں کو دیکھا ہے، توکل کر کے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا کرتے ہیں کہ مال ہی مال ہوتا ہے۔ اور جن کا توکل اس اسباب پہ ہوتا ہے، وسائل پہ ہوتا ہے، اسباب لگاتے ہیں، وسائل لگاتے ہیں، لیکن ناکامیاں ہوتی ہیں، پھر روتے ہیں، کہتے ہیں جی سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ اور جی جو کاروبار شروع کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی آمدن نہیں آتی، کامیابی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو ہم نے اسباب اور وسائل کو اصل سمجھ لیا ہے۔ اسباب اور وسائل اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان اسباب اور وسائل کے ذریعے ہمیں رزق عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر بڑا مالدار بننا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ لیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جو کبھی مرے گی نہیں، جس پر موت نہیں آئے گی۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ ہمیشہ جس ذات نے زندہ رہنا ہے اس ذات پر بھروسہ کرو، اس پر اعتماد رکھو، اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رزق کی تلاش میں اتنے منہمک ہوں، اتنے مشغول ہوں، اتنے مصروف ہو جائیں کہ فرائض و واجبات بھی ہم سے چھوٹ جائیں۔
حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اس چیز کے پیچھے ہم اتنا لگ جائیں کہ فرائض و واجبات کو بھی چھوڑ دیں تو یہ ہماری حماقت ہوگی، بے وقوفی ہوگی۔ یاد رکھیں، رزق بقدر مقدر ہے اور سلوک بقدر مشقت ہے۔ رزق بقدر مقدر ہے اور سلوک بقدر مشقت ہے۔ کوئی بندہ اپنی محنت، اپنے اسباب اور وسائل کے ذریعے سے مقدر سے زیادہ رزق حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ دن رات لگا دے۔ رزق ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور سلوک کا معنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، یہ راستہ طے کرنا، یہ بقدر مشقت ہے۔ جو بندہ جتنی زیادہ محنت مجاہدہ کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی طلب ہوگی، اتنا ہی زیادہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ رزق بقدر مقدر ہے اور سلوک بقدر مشقت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق بقدر مقدر کے لیے ہم اتنا مشغول ہوں، اتنا مصروف ہوں اس دنیا میں آ کر کہ ہم اپنے فرائض و واجبات کو بھی بھول جائیں، اپنے مالک سے بھی دور ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم بن ادم رحم اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا حذیفہ مرعشی۔ یہ دونوں حضرات شیخ اور خادم دونوں مل کر کوفہ کے اندر گئے۔ بے سر و سامانی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ کوفہ کے اندر ایک ویران سی مسجد میں پہنچے تو حضرت ابراہیم بن ادم رحم اللہ نے دیکھا کہ ان کے جو خادم حذیفہ ہیں ان کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، رنگ بدلا ہوا ہے، تھکاوٹ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو پوچھا کہ حذیفہ لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی حضرت آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اب کھانے پینے کو تو کچھ نہیں تھا اور دوسرے لوگوں سے غیر اللہ سے مانگنا بھی مناسب نہیں لگتا تھا، توکل کے منافی تھا۔ اب کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق جڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی لو لگی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے کہ کاغذ اور قلم لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے کاغذ نکالا، قلم دیا تو اس کے اوپر انہوں نے ایک شعر لکھا جو در حقیقت ایک دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت ان کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کی۔ لکھتے ہیں انا حامد انا شاکر انا ذاکر، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرنے والا ہوں، حامد ہوں، میں تیرا شکر کرنے والا ہوں، شاکر ہوں، وانا ذاکر، اور میں تیرا ذکر کرنے والا ذاکر ہوں۔ انا حامد انا شاکر انا ذاکر انا جائع انا ذائع انا عاری، اے اللہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں اور میں برہنہ ہوں۔ پہلے 3 صفات لائی، میں تیری حمد و ثنا کرنے والا ہوں، تیرا شکر کرنے والا ہوں، تیرا ذکر کرنے والا ہوں۔ دوسری 3 صفات لائی، میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، میں برہنہ بھی ہوں۔ یہ 6 چیزیں ذکر کر کے آگے لکھا دوسرے شعر، فرماتے ہیں ہی ستۃ انا الزمین لنصفها فکن الزمین لنصفها یا باری، میں یہ 6 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی 3 کا ضامن ہوں، اے اللہ تو دوسری 3 کا ضامن ہو جا۔ پہلی 3 کا ضامن میں ہوں، تیری حمد و ثنا کرنا میرا کام ہے، تیرا شکر بیان کرنا میرا کام ہے، تیرا ذکر کرنا دن رات یہ میرا کام ہے۔ اللہ تو 3 چیزوں کا ضامن ہو جا کہ میں بھوکا بھی نہ رہوں، میں پیاسا بھی نہ رہوں اور میں برہنہ بھی نہ رہوں۔ ایسا تعلق ہو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسی عبادت ہو، ایسی لو لگی ہوئی ہو کہ بندہ پھر یہ بات کہہ سکے۔ ہم اگر اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر کہیں ہمارے اوپر ایسا وقت آ جائے تو کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں حامد بھی ہوں، میں شاکر بھی ہوں، میں ذاکر بھی ہوں، میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، میں برہنہ بھی ہوں،
3 کام میرے ہیں، 3 کام تیرے ہیں، ان کے ضامن بن لیجئے، یہ بات کہنے والا بہت ہی بلند مقام پر ہوگا، بہت ہی بلند مقام پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا توکل قائم کریں، ایسا تعلق رکھیں، ایسی امید رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی لو لگی ہوئی ہو کہ جب ایسی کوئی حالت ہو تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی دعا کر سکیں۔ فرمایا مدحی لغیرک لہب نار قلتها فاجر عبیدک من دخول النار، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے لیے تعریف کروں، اس کی مدح بیان کروں، یہ ایسے ہی ہے گویا میں آگ میں جل جاؤں۔ یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی خوشامد کرنا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور کی تعریف کرنا، کسی اور سے امیدیں باندھنا، کسی اور پر بھروسہ رکھنا، یہ تو میرے لیے ایسے ہے گویا میں آگ میں جل رہا، تیری ذات کے ساتھ وابستہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور ان چیزوں کے ضامن ہو جائیے۔ یہ دعا کاغذ پہ لکھی، لکھنے کے بعد اپنے خادم کو دی، فرمانے لگے کہ دل میں ذرہ برابر بھی کسی غیر کی طرف توجہ نہ رکھنا، دل میں رائی کے برابر بھی کسی غیر کی طرف توجہ نہ رکھنا کہ کوئی مخلوق میری مدد کرے گی۔ ہماتن اپنا توکل اور اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا، دل کی اس کیفیت میں فرق نہ ہے۔ اور یہ پرچی لے کر باہر جاؤ، جو شخص سب سے پہلے جس پر آپ کی نظر پڑے اس کو یہ پرچی دکھا دینا۔ چنانچہ جیسے باہر نکلے تو خچر پر ایک آدمی سوار جا رہا تھا، اس نے خود ہی ان کو بلایا، پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ تو یہ پرچی دکھائی۔ جب اس پرچی کو شخص نے پڑھا تو پڑھ کر رونا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا اور پوچھا کہ یہ پرچی کس نے لکھی ہے؟ لگتا ہے کوئی بہت ہی باخدا آدمی ہے۔ تو اس خادم نے بتایا کہ یہ میرے شیخ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ ہیں جو پلام ویران مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ بس یہ پرچی پڑھنی تھی، حالانکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا اس بندے کو کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور یہ کریں، ضرورت ہے فن کی، یہ نہیں لکھا ہوا۔ اس بندے کے دل میں خیال آیا، اس نے 600 دینار کی تھیلی نکالی اور کہا کہ یہ میری طرف سے حضرت شیخ کو ہدیہ کر دو، کہ میری طرف سے حضرت شیخ کو ہدیہ کر دو۔ اب یہ خادم صاحب جو ہے دینار کی وہ تھیلی لے کر آئے اور آ کر جو ہے اپنے شیخ کو دیا۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کون تھا جس کو آپ نے جا کے پرچی دی؟ اچھا، اتنے میں اس شخص نے جو پرچی لے کے گیا تھا وہ خچر والا شخص وہاں سے گزرا تو پیچھے لوگوں سے پوچھ لیا کہ یہ آدمی کون تھا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک نصرانی ہے، ایک نصرانی ہے جو فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ اب معلومات تو اس نے لے لی تھی، پھر شیخ نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا؟ بتلایا کہ وہ ایک نصرانی تھا جس نے یہ ہدیہ بھی دیا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ ابھی اس تھیلی کو ہاتھ نہ لگانا، وہ شخص دوبارہ واپس آئے گا پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ وہ تھیلی ویسے ہی رکھی رہی، وہ نصرانی شخص واپس آیا اور واپس آ کے حضرت ابراہیم بن ادم رحم اللہ سے سلام کیا، رونے لگا اور کہنے لگا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے لو لگی ہوتی ہے، ان کے انداز، ان کے کام، ان کی دعوت کیسی عجیب ہوتی ہے۔ ایک پرچی لکھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اسلام لانے کا بھی ذریعہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص جو ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا اور ملازمت کی درخواست کی کہ میں آپ کا ملازم بننا چاہتا ہوں۔ جیسے کئی لوگ کام والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے رکھ لو، میں ذرا کام کرنا چاہتا ہوں، گزر بسر چاہتا ہوں۔ تو کچھ عرصہ تک تو وہ وہاں ٹھہرے رہے، ان کو روٹی پانی ملتا رہا۔ تو ایک دن ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ آپ نے ہجرت عمر کی طرف کی ہے یا عمر کے رب کی طرف کی ہے؟ ہجرت آپ نے عمر کی طرف کی ہے یا عمر کے رب کی طرف کی ہے؟
یعنی ملازم بننے کا مطلب تو یہ تھا کہ میں عمر کا ملازم ہوں، مجھے کھلانا پلانا عمر کا کام ہے، اور عمر کے رب کی طرف ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ یہاں آ کر آپ دین کا کام کرو، دین سیکھو، دین پڑھو، دین پڑھاؤ، تمہیں کھلانا پلانا یہ عمر کے رب کا کام ہے۔ تو یہ بات اس کے دل میں لگ گئی، کہنے لگا میں نے تو ہجرت عمر کی طرف نہیں کی بلکہ عمر کے رب کی طرف کی ہے۔ چنانچہ اس نے وہ ملازمت چھوڑی کہ میں نے اب یہ دنیا کا کام نہیں کرنا، اب تو میں نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، اس کے معانی سیکھنی ہے، علم حاصل کرنا ہے اور دین کو پھیلانا ہے۔ چنانچہ وہیں جو ہے وہ شخص قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گیا۔ اللہ کی شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان اس نے اب ملازمت چھوڑ دی ہے، اب وہ صرف اور صرف دین کے کام میں مشغول ہے۔ اس کے پاس گئے تو پوچھا کہ آپ کے دل میں یہ بات کیسے آئی؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح فلاں شخص نے مجھے یہ جملہ کہا تو میرے دل میں بات آئی کہ میں نے تو ہجرت عمر کے رب کی طرف کی ہے، عمر کے لیے نہیں کی، لہٰذا مجھے پیسہ کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، مجھے تو دین کا کام کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ رزق کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، کھانے پلانے کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی اس بات کو سن کر بڑے خوش ہوئے، اسے شاباش دی، اس کی حوصلہ افزائی کی کہ بہت اچھا ہے، آپ دین کا کام کرو، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کفیل ہوں گے، تمہارے ضامن ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ پھر کبھی کبھی فرصت کے اوقات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی آتے اور اس نوجوان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھتے اور اسے محبت کرتے اور اس کے اس توکل کو اختیار کرنے پر خوش ہوتے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو رزق کی فکر میں انسان اپنے فرائض کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توکل کا یہ موضوع بہت ہی دقیق، بہت ہی غامض، سمجھنے کے اعتبار سے دقیق ہے اور عمل کے اعتبار سے دشوار ہے۔ اس لیے اس موضوع کو عام لوگ اتنا نہیں سمجھتے، یہ علماء طلباء کا کام ہے، اہل علم سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کا کام صرف اتنا ہے کہ بس وہ یہ کہیں کہ قرآن میں جو توکل کا حکم ہے وہ بڑا حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ عام لوگوں کا اتنا ایمان ہونا کہ توکل پر ہمارا ایمان ہے، زہد پر ہمارا ایمان ہے، صبر پر ہمارا ایمان ہے، یہ بھی کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تاہم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل کی روشنی دیتے ہیں، من کا علم دیتے ہیں، ظاہری علم تو نہیں ہوتا لیکن من کی روشنی ہوتی ہے، دل میں حق کا نور ہوتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اس چیز کو پا لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہے، یہ کمال والی چیز ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ اس چیز کو حاصل کریں اور اس میں بھی کمال حاصل کریں۔ اس کے مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشا، حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا اور اسباب کو چھوڑ دینا یہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ اسباب کو ترک کرنا یہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے، شریعت اور سنت پر طعن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اسباب کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک صحابی آئے، اونٹ باہر کھڑا تھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اونٹ کھلا ہے، اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں، گم نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قید و توکل، پہلے باندھ لیجیے پھر توکل کیجیے، یعنی سبب کو نہ چھوڑیں، سبب کو اختیار کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو دوا بھی کھائی، حالانکہ شفا دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سبب کو چھوڑ دے، دوا کو چھوڑ دے۔ تو اسباب کو چھوڑ دینا یہ بھی شریعت اور سنت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور جب بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے
تو ظاہر میں اسباب ہی نظر آتے ہیں، اسباب سے ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر یقین اللہ تعالیٰ پہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں اسباب ہوں گے تو سب کچھ ہوگا، مال پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، تو یقین بھی اسباب پر ہی چلا جاتا ہے۔ حالانکہ بندہ اگر یہ گمان کرے، یہ یقین رکھے کہ یہ اسباب تو صرف اللہ کا حکم ہے، باقی کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو توکل کی اس حقیقت کو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی اس کی مثال دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں جوتے باہر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جوتوں کو اٹھا کر مسجد کے اندر کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں حفاظتاً، تاکہ ان کی حفاظت ہو، چور چوری کر کے نہ لے جائیں۔ جو لوگ باہر چھوڑ کے آتے ہیں، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں، لیکن بعد میں جوتا چوری ہو جاتا ہے۔ اللہ توکل تو انہوں نے چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا تھا اس سبب کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ پہ توکل بھی ہو، اللہ کے حوالے بھی ہو، اللہ کے سپرد بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ حفاظت بھی ہو۔ ان کو چاہیے تھا کہ جوتے کو اٹھا کر اندر رکھ دیتے، پھر اللہ پر توکل کرتے، تو پھر انشاءاللہ جوتا گم نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جوتے کو اٹھا کر مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اب اس کو چھپا کے رکھ دیا ہے، خفیہ جگہ پہ رکھ دیا ہے، اب یہاں چور نہیں پہنچے گا۔ تو کامل یقین سبب پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کا جوتا بھی گم ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سبب کو بھی اختیار کرنا لازمی ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی لازمی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو دیکھا کہ جوتے کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کا جوتا گم نہیں ہوتا۔ ہمارے مشائخ کے واقعات میں لکھا ہے کہ حرم شریف میں جہاں ایک مرتبہ جانے کے بعد دوبارہ اپنا جوتا ملتا ہی نہیں ہے، تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم جوتا رکھتے تھے تو ہم دل میں یہ نیت کرتے تھے، یا اللہ اب یہ تیرے حوالے ہے، اس کی حفاظت فرما دینا۔ واپس آتے تھے تو سب لوگوں کے جوتے گم ہوتے تھے، ہمارا جوتا گم نہیں ہوتا تھا۔ تو سبب کو بھی اختیار کریں اور ساتھ ساتھ سبب پہ کامل یقین نہ رکھیں، بلکہ یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں گے، تو تب جا کر توکل کی یہ حقیقت حاصل ہوگی۔ ایک اور مثال، ادب یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی برتن میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو ڈھانپ لو، اس کے اوپر ڈھکن رکھ دو۔ لیکن کئی مرتبہ ڈھکن نہیں ہوتا، تو پھر ادب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی مسواک رکھ دو، کوئی لکڑی رکھ دو، لیکن رکھو ضرور، تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ ڈلے۔ اب ظاہر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس پورے کو تو ڈھانپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز گرنی ہوئی تو پھر بھی گرے گی۔ لیکن شریعت نے یہ تعلیم دی کہ اس ڈھکن پر اعتبار نہ کرو، اس ڈھکن پر، اس لکڑی پہ اعتبار نہ کرو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھو کہ میں نے اللہ کا یہ حکم پورا کر دیا ہے، اس پہ لکڑی رکھ دی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں گرے گی۔ یہ ہے توکل کہ سبب کو بھی نہ چھوڑیں۔ اب بندہ دودھ کھلا چھوڑ کے آ جائے تو اس میں تو چیزیں گریں گی، کہہ دی اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں کچھ نہیں ہوتا، تو چیز تو گر جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا تجربہ ہے کہ اگر اس حکم کو، سبب کو اختیار کر کے چاہے لکڑی بھی رکھ دے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حالانکہ یہ سبب اتنا کوئی مضبوط نہیں ہے، لیکن اسباب کے اوپر اللہ تعالیٰ نتیجے کو مرتب کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے گھر سے کہیں جاتا ہے تو گھر کو ایک تالا لگا دیتا ہے، عام نارمل تالا لگا دیتا ہے، تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کی حفاظت کریں گے، تو واپس آنے تک اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ کامل یقین اور کامل بھروسہ اس تالے پہ رکھے کہ میں اتنا موٹا تالا لگاؤں، اتنا بڑا تالا لگاؤں کہ چور اس کو کاٹ نہ سکے، اگر کامل یقین اس کا تالے پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا، تو چور اس کے مضبوط تالے کو بھی توڑ دیتے ہیں اور اس کے گھر سے چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعلیم دی کہ اتنا کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تالوں سے کچھ نہیں ہوتا، تالے تو ایک سبب ہیں، تالے تو ایک ذریعہ ہیں،
انہیں استعمال کر لو سبب کے طور پہ، لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھو کہ میرے گھر کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اس تالے نے نہیں کرنی، تو پھر ہے توکل۔ اور اگر ہم تالا ہی چھوڑ دیں، تالا لگائے نہیں، کھلا دروازہ چھوڑ کے آ جائیں گی اللہ توکل چھوڑ آئے، تو یہ ہے تبتل۔ سبب کو بھی چھوڑ دیا، یہ توکل نہیں ہے، یہ تبتل ہے، اس کو کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو سبب پہ یقین نہ ہو، لیکن بقدر ضرورت سبب کو اختیار لازمی کیا جائے، اور یقین دل میں یہ بٹھا لیں کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر پریشانی پہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ چنانچہ آخری بات، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر آپ کے دین کے کام ہیں، دین کے معاملات ہیں، دین کی ذمہ داریاں ہیں، تو یہ بھروسہ رکھو کہ میرے رب مجھ سے کام لیں گے، میری مدد نصرت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت شامل حال ہوگی تو مجھ سے یہ کام ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے اللہ میرے دین کے معاملات میں مجھے کافی ہیں۔ کئی مرتبہ بندے کے دل میں فکریں ہوتی ہیں، غم ہوتے ہیں، فلاں معاملہ، فلاں معاملہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، یہ ہموم اور فکروں کا ایک جو ہے ازدحام ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی تعلیم دی کہ حسبی اللہ لما اہمنی، جتنی بھی میری فکریں ہیں، میرے غم ہیں، میرے اللہ ان میں مجھے کافی ہیں۔ کئی مرتبہ جو ہے کوئی دشمن جو ہے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور بندے پر بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو تعلیم دی کہ حسبی اللہ لمن بغى علیہ، کہ میرے اللہ اس دشمن کے خلاف میرے لیے کافی ہیں۔ وہاں بھی یہ یقین بنا لو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ لمن حسدنی، کئی مرتبہ حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں جو بندے کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو تعلیم دی کہ دل میں توکل کو بٹھا لو کہ میرا رب ان حاسدین کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا ہو گیا، تعویذات ہو گئے، یہ ہو گیا، اللہ پہ توکل کر لیں، اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان جادو ٹونے والوں سے چھڑوا دیں گے۔ اللہ سے لو تو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق تو جوڑیں۔ چنانچہ جو ہے ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ میرے بیٹوں پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جادو کے اثرات ظاہر میں نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی ایسی علامات ہمیں نہیں محسوس ہوئی، تو ہم نے کہا بھائی جادو نہیں ہے، اور نہیں جی فلاں عامل نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا جادو ہو گیا۔ یہ عاجز کہتا رہا جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، وہ بار بار آتی، ہر ہفتے آ جاتی کہ جادو ہے، آپ کچھ حساب کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ تو پھر تنگ ہو کر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم حساب کرتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ وہ آئی تو پوچھنے لگی کیا ہوا، جادو ہے یا نہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ ہاں ہم نے حساب کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سخت جادو ہے۔ تو کہنے لگی پھر اس کا توڑ؟ تو ہم نے کہا نماز نہ چھوڑ، اس کا توڑ نماز نہ چھوڑ۔ تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ وہ عورت گھر میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو ہم نے بتایا کہ اس کا توڑ، تو نماز نہ چھوڑ، نماز نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ ان جادو ٹونوں سے محفوظ رکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ کئی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں جو بندے کے بارے میں بری سوچ سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرے اللہ مجھے میرا برا چاہنے والوں کے لیے کافی ہے۔ وہاں بھی یہ گمان کر لیجئے۔ پھر کچھ معاملات آخرت کے ہیں، فرمایا حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پوری کی پوری دعا حدیث شریف میں آئی ہے۔ چنانچہ یہ تعلیم دی کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے تمام غموں میں، تمام ہموم میں، تمام پریشانیوں میں آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ توکل کی جو یہ حقیقت ہے اور توکل کا یہ جو کمال ہے یہ بھی دن بدن بڑھتا رہے گا، اور بندہ آخر کار متوکلین میں شامل ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا اور سچا توکل نصیب فرمائے، اپنی ذات پہ بھروسہ نصیب فرمائے، اور دنیا کی فانی اور ان لذات سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔